امیجن کریں کہ وہ بندہ، وہ مسلمان جس کو یہ پتا ہے کہ میرے اوپر یہ مشکل آ رہی ہے یا یہ پریشانی آ رہی ہے، میرا رب کو پتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی، اس کو اس بات کا پتا ہے کہ میرا رب اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے، وہ اس کو ایکنالج بھی کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ماں باپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو، خاص طور پہ وہ ماں باپ جن کو اللہ نے کوئی اولاد دی ہو اور اللہ ان سے وہ اولاد واپس لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اللہ کے رسول سے اب ذرا دیکھیے گا الفاظ، یہ الفاظ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو سکے کہ میری تکلیف کا احساس میرے رب کو ہے۔ یہ نہیں کہ میرا رب سمجھتا نہیں ہے کہ میرے بندے کو کیا تکلیف ہو رہی، نہیں، میرے رب کو اس بات کا احساس ہے کہ میرے بندے کو کتنی تکلیف ہے۔ ذرا الفاظ سے اندازہ ہوگا آپ کو۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی ماں باپ کے بچے کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، وہ فرشتے جو اس بچے کی روح کو قبض کر کے اللہ کے پاس آتے ہیں۔ الفاظ ذرا سنیے گا، ڈائلاگ حدیث میں ذکر ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ جس پہ ہمارا ایمان ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ الفاظ کیا ہیں؟ قبضتم ولد عبدی، اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو قبض کر لیا، اس کی روح نکال لی، اس کی جان نکال لی۔ الفاظ دیکھیں کمپیشن کتنا ہے کہ میرے بندے کے بچے کو تم نے اس سے چھین لیا۔ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں اللہ ہاں بالکل۔ اللہ کہتے ہیں، دوبارہ اللہ کہتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادی، فؤادی کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا؟ الفاظ پہ غور کر سکتے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اس کے حکم سے نا۔ یہ الفاظ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ایک مسلمان کو یقین ہو کہ میرا رب کو احساس ہے کہ میرا غم کتنا ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ سمجھیے گا نا کہ میرے رب کو نہیں پتا کہ وہ بچوں کی جان ہے، ان کے ماں باپ کے لیے وہ کتنی قیمتی ہے۔ قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا؟ آگے سنیے، فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں اللہ ایسے ہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ ماذا یقول عبدی، جب تم نے یہ جان قبض کی تو اس وقت میرے بندے کی زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ وہو اعلم، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہوتا ہے، اللہ کو کیا نہیں پتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود پوچھتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حمیدک واسترجع یا رب، اے اللہ جب جان نکالی تو اس کی زبان سے الحمدللہ نکلا، اس کی زبان سے تیری تعریف نکلی، اس نے تیری طرف رجوع کیا۔ اس کے جب آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے تو بجائے یہ کہ وہ کسی ایکس وائی زی کے دروازے پر جاتا اور تیرا شکوہ کرتا، وہ تیرے دروازے پر آیا اور تیرے سامنے اس نے رویا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا تو جاؤ جنت میں جاؤ اور اس میرے بندے کے لیے جس کے بچے کو تم نے چھینا ہے اس کے لیے ایک جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اس کا نام رکھو حمد کا گھر، تعریف کا گھر، کیونکہ اس بندے نے اس موقع پر بھی میری تعریف بیان کی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ورلڈ ویو کیا ہے۔ جب اس پر مشکل آئی تو اس کے منہ سے الحمدللہ نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل کو دیکھتے، پریشانی کو دیکھتے، آپ کہتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تعریف، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے، ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ جو ورلڈ ویو ہے نا، یہ ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتا رہتا ہے جتنا ہمارا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے۔ جتنا ہمارا ایمان ویک ہوتا ہے نا اتنا ہمارا ورلڈ ویو بہت مٹیریلسٹک اور لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے ہمیں چیزیں بڑی ڈفرینٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ میں سے جن لوگوں کو گلاسز لگے ہوئے ہیں، کانٹیکٹس لگے ہیں، آپ لوگ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، جو وہ آپ کو نا، آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایک مشین کے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور بار بار آپ کے سامنے لینزز چینج کر رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں آپ بتائیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ آپ کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا ڈم ہے، تھوڑا سا اور بتائیے۔ اچھا وہ کہتا ہے ایک اور، وہ ایک اور لینز ڈالتا ہے آگے، آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا ویژن جو بلر ہوا ہوتا ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایگزیکٹلی جیسے جیسے ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے ہمیں حقیقتیں بالکل ڈفرینٹ طریقے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس فلسفی کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 4 درجے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان پر مشکل اور تکلیف آتی ہے تو 4 بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا بیہیویئر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جزا فضا، ایسا بندہ جزا فضا کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟
اپنے آپے سے کنٹرول ہو جاتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے کنٹرول کو لوز کر دیتا ہے، ایموشنلی امبیلنس ہو جاتا ہے، اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے. یہ ہے جزع فزع، یہ جازع ہوتا ہے. دوسرا لیول ذرا اوپر کا لیول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایمان سٹرونگ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے اب ویژن کلیئر ہو رہا ہے. دوسرا لیول ہوتا ہے صبر کا. صابر یہ وہ شخص ہے جس کو غم بہت ہوتا ہے لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے کہا ان العین لتدمع، میری آنکھیں رو رہی ہیں، وان القلب لیحزن، میرا دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. اور ساتھ کہا وَإِنَّا فِي فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری دنیا سے رخصت ہونے سے ہم بہت غمگین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ باپ کے الفاظ ہیں، ریئلسٹک، یہ ایموشنز ہیں. ہم سمجھتے ہیں نبی اس لیے صبر کر سکتا تھا، شاید اس کے ایموشنز نہیں تھے، روبوٹس تھے. الیاذ باللہ، ایسی بات نہیں. تو یہ صبر ہے. صبر یہ ہے آپ کو غم ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. بلکہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں. آپ نے کہا انہا رحمہ یا عبد الرحمن، یہ رحمت ہے. یہ رونا جو ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ رحمت ہے. تو کہنے کا مطلب ہے دوسرا صبر کیا، دوسرا لیول ہوتا ہے صبر کا. اب تیسرا لیول بھی ہوتا ہے، وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں وہ ہے رضا کا. جب ویژن اور کلیئر ہوتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میں تیرے رضینا بقسمت الجبار فینا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. تکلیف آتی وہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تیری تقدیر سے راضی ہوں. اور پھر جب اور ویژن کلیئر ہوتا ہے تو پھر ایک وقت پتہ کیا آتا ہے، ابن عثیمین کہتے ہیں پھر شکر کا لفظ ہوتا ہے. پھر انسان کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اب ویژن اتنا کلیئر ہے، تکلیفیں آئی جا رہی ہیں اور اس کی زبان سے صبر جزا فضا کچھ بھی نہیں، بلکہ صبر تو ہے لیکن کہنے کا مطلب جزا فضا کچھ بھی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ الٹا کیا ہے، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف. وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے پاگل ہو رہا ہے یار، یہ کیا ہو، پاگل آدمی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلسطین کی ویڈیوز میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے منہ سے اللہ کے شکر کے کلمات نکل رہے ہیں. سوچیں یار یہ کیا بیوقوف آدمی ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا ایمان دیتے ہیں کہ امیجن نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. شیخ عز الدین ابن عبد السلام ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام یہ ہے الفتن والبلایا والمحن والرزایا او فوائد البلوى. یہ کتاب کا نام یہ ہے کہ جو انسان پر مشکلات آتی، تکلیف، اس کے فائدے کیا ہیں. انہوں نے 20 سے 21 یا 22 فائدے ذکر کیے ہیں کہ ایک مسلمان کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر. اللہ یعنی مشکل آ رہی ہے وہ خوش ہو رہا ہے، وہ راضی ہے اللہ سے، وہ شکر ادا کر رہا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی میرے اوپر تکلیف آتی ہے میں 3 چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں 3 دفعہ الحمدللہ کہتا ہوں. پہلا کس بات پہ تعریف کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے جو تیری طرف سے پریشانی آئی ہے وہ دین کے معاملے میں نہیں آئی، دنیا کے معاملے میں میرا دین محفوظ ہے الحمدللہ، اس پہ شکر ادا کرتا ہوں. دوسرا شکر اس بات پہ ادا کرتا ہوں اللہ شکر ہے اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی، اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی. اور تیسرا اس بات پہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ کہ الٹیمیٹلی تو نے مجھے اس کا ریوارڈ دینا، جنت کے اندر تو میرے درجات بلند کرے گا اس کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب دیکھ رہے ہیں آپ کے ایک مسلمان کا پرسپیکٹو بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم آج فلسطین کے تکلیفوں کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. جتنی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا اللہ کے ہاں قرب اور مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، انسان اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان پر آزمائشیں بھیجتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ سکتی کتنی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، بہترین، the best of the times.